السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وهو الحکیم الخبیر۔ کل کے درس 22ویں پارہ میں سورہ احزاب تک ہم لوگ دیکھے تھے۔ آج انشاءاللہ سورہ سبا، اس کے بعد مختلف صورتیں ہیں۔ سبا ایک بستی کا نام ہے، یمن میں ایک بستی جو اللہ رب العالمین نے بہت کچھ نعمت دے رکھی تھی اس بستی والوں کو۔ بے شمار باغات تھے انگور کے، پھلوں کے، اتنے پھل آتے تھے اس باغ میں، اللہ کی خاص برکت تھی۔ توڑنے کی ضرورت نہیں، بس ٹوکرا لے کر جائیں تو وہ پھل اوپر سے وہ پھل گرے گا اور ٹوکرا بھر جائے گا۔ تو اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمت دے رکھی تھی، لیکن یہ لوگ ناشکری کیے، اللہ کی نعمت کو پا کر ناشکری کیے۔ تو ہوا کیا، اللہ رب العالمین اس بستی میں ایک زبردست سیلاب بھیج دیا۔ ایک ڈیم وہ لوگ بنائے تھے، یمن کا مشہور ڈیم ہے، وہ ڈیم ٹوٹ گیا۔ تو نتیجے میں پورا پانی اس بستی میں داخل ہوا، تو وہ پورے باغات ختم ہو گئے، بستیاں اجڑ گئی، وہاں سے لوگ نکل کر کہیں دور دور چلے گئے۔ تو اس جگہ میں اللہ رب العالمین نے کانٹے دار درخت، بیر کے درخت اللہ نے پیدا کر دیا، ساری نعمتیں ختم ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے کہ یہ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں، ورنہ ناشکری زیادہ ہیں۔ تو یاد رکھو، اس صورت سے ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ زندگی میں اگر نعمت باقی رہنا ہے تو پہلی چیز نعمت کی قدر کرو، نعمت کی قدر کرو، نعمت باقی رہے گی۔ ناقدری جب سے شروع ہوگی، یوں سمجھو کہ نعمت جانے والی ہے۔ ہمیں تو نعمت کی قدر اس وقت آتی ہے جب وہ چیز چلی جاتی ہے، جب تک چیز رہتی قدر نہیں ہوتی۔ صحت ایک نعمت ہے، صحت جب تک ہوتی ہے لوگوں کو قدر نہیں ہوتی۔ چیک کرنے پر پتا چلا کہ فلاں بیماری، بعد میں افسوس کرتے ہیں کاش کہ ہم صحت کی قدر کیے ہوتے، صحت کی حفاظت کیے ہوتے، تو بعد میں قدر کر کے کیا فائدہ۔ ایسی بہت ساری زندگی میں نعمت ہے ہمارے پاس، جب تک رہتی نہیں قدر کرتے۔ والدین کتنی بڑی نعمت، جب تک ہمارے نظروں کے سامنے ہی، گھر میں ہی، کوئی قدر نہیں کرتا، خدمت نہیں کرتا۔ جب چلے جائیں تو اس وقت افسوس ہوتا ہے کاش کہ ہمارے امی ابا زندہ ہوتے تو ہم ان کو راضی کرتے، خدمت کرتے۔ یہ سب چیزیں بعد میں فیل ہو کر کچھ بھی فائدہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے اس صورت میں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ایسے ہیں جو شکر بجا لاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نعمت ہے، اور اللہ کی شریعت بھی ایک نعمت ہے۔ اے کفار مکہ، تم نبی کی شریعت پر ایمان لاؤ اور نہ اس نعمت کی ناقدری نہ کرو، اللہ اس میں سمجھا رہا ہے۔ اور جیسا کہ اس سے پہلے بھی گزری کہ یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا تذکرہ ہے کہ وہ باقاعدہ جنات سے کام لیتے تھے، جنات ان کے لیے بہت محلات بناتے، بہت کچھ کرتے تھے۔ فلما خر، یہ انتقال ہو گئے، ایسے ہی کھڑے تھے، انتقال ہو گئے۔ اب جنات نے سمجھا کہ سلیمان ہم پر نگرانی کر رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اس لکڑی کو دیمک کھانے لگی، جو سلیمان جو لکڑی ٹیک لگائے ہوئے تھے، تو دھڑام سے نیچے گر گئے۔ تو تب پتہ چلا جنات کو کہ کاش کہ ہم غیب جانتے ہوتے تو اچھا ہوتا۔ تو اس سے اللہ بتانا چاہتا ہے کفار مکہ، اور جبکہ کمزور مومن، کمزور لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جنات کو غیب کا علم ہے، جنات کو سب پتہ چل جاتا ہے، کل کی خبر بھی وہ بتا دیتا ہے۔ تو جنات کہتے ہیں کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو اچھا ہوتا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جنات کو بھی غیب کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی غیب کا علم نہیں ہے اللہ کے سوا۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اسی کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کی چابیاں اسی کے پاس ہیں، کوئی نہیں جان سکتا، نہ کوئی عالم جان سکتا، نہ کوئی عامل جان سکتا، نہ کوئی بھی شخص۔ بڑا جھوٹا ہے، فراڈ ہے وہ جو کہتا ہے کہ میں تمہارے گھر کی مستقبل بتا دیتا ہوں، تمہارے گھر میں ایسا ہونے والا، نعوذ باللہ، یہ سب شرکیہ کام ہے۔
افسوس سے کہنا پڑتا ہے بہت سارے لوگ ایسے عاملوں کے چکر میں پڑ کے زندگی برباد کرتے ہیں، پیسہ بھی برباد، زندگی بھی برباد، گھر بھی برباد. اب فلاں بول دیے ارے نہیں تمہارے گھر میں ایسا ہونے والا ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، مجھے وہ چیز دکھتا ہے تمنا نہیں دکھتا، ان کو اماؤنٹ نہیں دکھتا، اماؤنٹ کے علاوہ کچھ نہیں دکھتا ان کو، تو مجھے وہ چیز نظر آتی ہے جو تمہیں نظر نہیں آتی. ایسے پبلک کو بیوقوف بنا کر لوٹتے ہی پیسے. تو نبی کو خود غیب کا علم ہے. قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ. نبی کہتے ہیں اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا میں بہت ساری خیر کی چیزیں میں پھیلا دیتا. تو اللہ کے رسول کو خود غیب کا علم نہیں ہے. تو یہ جھوٹے بابا عامل جو لوگوں کا مال لوٹتے ہیں تو یہ سب فراڈ، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پبلک کو ہزار بھی سمجھاؤ پھر بھی وہاں جا کو کھڑیں گے عاملوں کے جا کے دہلیز پہ تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے. چوری ہو گیا فلاں حضرت کے پاس جو بول دیتے کون چوری کرے بول کے، وہاں انڈا رکھو یہ رکھو کیا ملے بلا بدتر کی چیز، اللہ حفاظت کرے. تو بہرحال اللہ یہاں پر کہتے ہیں جنات کاش کہ ہمیں غیب کا علم ہوتا تو ہم یہاں پر نہیں کھڑے ہوتے، کب کی چلے جاتے. تو اس سے خود پتا چلتا ہے کہ انہیں غیب کا علم نہیں ہے، اللہ ہی کو غیب کا علم ہے. اور اس کے بعد اس صورت میں بتائی گئی بہت سے لوگ بڑے بڑے مالدار سمجھتے تھے کہ اگر دین حق ہوتا تو ہم مالداروں کے پاس پہلے آتا، یہ کیا نبی کے پاس آیا ہے، اور وہ بھی کمزور لوگ ایمان لائے، ہم لوگ ایمان لاتے. تو اگر حق ہوتا تو پہلے ہمارے پاس آتا. ہم پیسے والے ہیں، ہم بچے والے ہیں، ہمارا خاندان کتنا بڑا دیکھو، ہمارے بچے کتنے دیکھو، یہ بولتے تھے. اللہ نے جواب دیا وما اموالکم ولا اولادکم بالتی تقربکم عندنا زلفا. یہ تمہاری دولت تمہارے بچے اللہ سے خرید نہیں کر سکتے، مگر جو نیک عمل کرے گا وہی اللہ سے خرید ہوگا. تو المال والبنون زینت الحیات الدنیا، یہ دولت بھی بچے بھی پراپرٹی بس دنیا کی زینت ہے. بس جب تک سانس ہے پیسے گننے کی توفیق ہوگی، سانس رک جائے تو پوری دولت سب وراثت میں تقسیم ہو جائے گی، پورے دوسرے قبضہ کر لیں گے. روح نکلتے ہی خبر کو کوئی نہیں لے گا پیسے. بچے بھی قبرستان تک جائیں گے، دفنا کے واپس آ جائیں گے، کوئی ساتھ نہیں آتا. تو نیک عمل ہی ساتھ آئے گا. اللہ نے کہا یہ تمہاری دولت یہ سب تمہیں کام نہیں آئے گی مگر نیک عمل ہی تمہیں کام آئے گا. یہ تمہیں غلط فہمی میں نہ رہو ہم اتنے بڑے مالدار ہیں، معاشرے میں ہمارا اتنا بڑا نام ہے تو ہمیں ہی کامیابی ہوگی قیامت کے دن، ہم ہی بڑے ہیں فلاں یہ سب نہیں چلتا. اللہ نے صاف جواب دے دیا. اس کے بعد ہے سورہ فاطر. فاطر کے معنی پیدا کرنے والا. اس صورت میں مختلف نعمت کی پیدائش کا ذکر اللہ نے کیا. پہلی چیز اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ ہی نے فرشتے کو بنایا. فرشتے 2 پر والے ہیں، 3 پر والے، 4 پر والے، بہت زیادہ بھی پر ہیں فرشتوں کے، اس سے بڑھ کر بھی. تو مختلف فرشتے ہیں. سب سے بڑے فرشتے جبریل السلام جن کے 600 پر ہیں. کتنے بڑے، اللہ اکبر. نبی فرماتے ہیں اگر ایک پر اگر کھول دے دنیا سب تاریک ہو جائے گی، صرف ایک پر کھول دے. تو 600 پر اگر کھولیں گے تو سوچو کتنے بڑے فرشتے ہیں. اصلی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ دیکھا تھا. ایک معراج میں، ایک شروع میں جب نبی بنائے گئے. تو معراج میں دیکھا، قرآن میں ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، کہ سدرہ منتہا کے پاس جبریل علیہ السلام کو دیکھا کہ باقاعدہ وہ پر کھولے ہوئے تھے. اصلی شکل میں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام. ما زاغ البصر وما طغى. قرآن کہتا ہے نگاہ ہٹی نہیں، ذرا بھی تجاوز نہیں کی، دیکھتی رہ گئی. تو کتنے بڑے عظیم فرشتے اللہ نے بنایا ہے جبریل علیہ السلام. اور اس کے علاوہ کوئی کسی فرشتے کو 300 پر، کسی کو 100، کسی کو 100، 2 پر، 3 پر، 4 پر، ایسے مختلف ہیں. اور فرشتے یعنی فیمیل نہیں، عورتیں نہیں، فرشتے. جیسا کہ نعوذ باللہ کفار کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ بولتے تھے. تو اللہ نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں کیسے ہو سکتی. اسی تصور کو لوگ ڈرامہ پیش کیے. فرشتے کے تصور آتے ہی پری کا تصور دیا ڈرامہ میں. فرشتے کا جب تصور آیا تو اس میں پر ہیں، ٹھیک ہے، فرشتوں کو پر ہیں. تو لوگوں نے امیج کر کے ایک لڑکی کو پر دے کے پری کا نام دیا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ پری کے قصے بتاتے ہیں. یہ پری وغیرہ کچھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو فرشتے عورتیں نہیں.
غلط تصور ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور کہا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لها، اللہ جس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے کوئی اسے روک نہیں سکتا، جسے روک دے کوئی لوٹا نہیں سکتا۔ یہ آیت اس دعا کے مطابق ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ جسے تو دینا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، جس کے پاس سے تو لینا چاہے اسے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، خاص کر کے تاجر حضرت، بالکل اللہ نے رزق لکھ دی ہے، مقدر میں جتنی ملنی ہے مل کر رہے گی، محنت کرو، کوشش کرو۔ آپ لاکھ کوشش کر کے بھی دوسروں کی روزی کو روک نہیں سکتے۔ اللہ جس کو دینا چاہے چھپر پھاڑ کے دے سکتا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ نے لکھ دیا ہے تقسیم کر کس کو کتنی ملنی ہے، وہ سب اللہ لکھ دیا ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ ہزار کوشش کر کے بھی کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی مرضی نہ ہو۔ وہو العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ان الشیطان لکم عدو، اے لوگو شیطان تمہارا دشمن ہے، ہمیشہ دشمن سمجھو، کبھی شیطان خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے کہا کہ شیطان تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ تم کو جہنم کی دعوت دیتا ہے، تم اس کی بات کو مت مانو۔ من کان یرید العزہ، جو عزت چاہتا ہے سن اللہ کے پاس ہے، اللہ کے پاس عزت ہے۔ یہ دنیا میں کیا عزت بھائی، ہمیشہ لوگ کوشش کرتے ہیں لوگ ہماری تعریف کریں، ہمارا نام روشن ہو، معاشرے میں ہماری عزت ہو، لوگ ہمنا سلام کرنا، ہمارا ڈریس ویسا ہو، یہ اسی چکر میں دنیا کی عزت کی خواہش میں پوری فکر میں گزار دیتے ہیں۔ آج دنیا والے تعریف کریں، کل گالی بکیں گے، یہ حقیقت یاد رکھو۔ آپ دعوت بھی ڈالو، اچھی اچھی قسم کی دعوت ڈالو، آج کھا لے کو کل تمہارے خلاف گالیاں بکیں گے۔ نمک برابر نہیں تھا، اچھاش نہیں، یہ جو ہمیں ٹمل نٹو نکالنا بولتے نا، لوگ ہمیشہ کہاں غلطی ملیں گا وہی رہتے، تو لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے آپ۔ ہمیں ہمیشہ کیا رہتے، پبلک کو خوش کرنا، ہمیں محلے والے خوش کرنا، فائدہ نہیں، خوش کر کے کچھ بھی فائدہ نہیں۔ اللہ کو راضی کرو، اللہ عزت دینے والا ہے۔ من کان یرید العزہ فللہ العزۃ جمیعا، جو عزت چاہتا ہے سنو اللہ کے پاس عزت ہے، عزت اللہ کے پاس ہے۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یہ مال میں دولت میں کیا عزت ہے؟ عزت تو تقوی اور دین میں ہے، اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کے پاس اچھے کلمات نیک عمل چڑھتے ہیں۔ ویرفعہ، تو باقاعدہ ہمارے عمل آسمان میں اوپر جاتے ہیں، صبح جو عمل کرتا ہے وہ فرشتے شام کو لے کر جاتے ہیں، اور وہ فرشتے پھر اترتے ہیں، وہ صبح کے عمل کو لے کر جاتے ہیں، تو یہ عمل اوپر چڑھتے ہیں، یہ آیت میں بتاتی ہے۔ اس لیے اچھے عمل کرو تاکہ ہمارے عمل اوپر چڑھے۔ تو اللہ نے یہ بھی بتایا ہمیں، اور اس کے بعد بتایا کہ وما تحمل من انثى، جو بھی عورت کے پیٹ میں ہے، گھٹتا بڑھتا جتنے بھی مہینے اس پر گزرتے ہیں، وہ سب اس کے پاس علم ہے۔ کسی کو عمر دی جاتی ہے، کسی کی عمر کم کی جاتی ہے، الا فی کتاب، سب تقدیر میں لکھ کر ہے۔ ان ذلک علی اللہ یسیر، اللہ تعالیٰ پر یہ آسان، بالکل آسان اللہ، یہ کوئی مشکل نہیں اللہ کے لیے۔ تو کتنی سبحان اللہ یہاں پر نعمتوں کا ذکر ہے، اور وہ بھی ذکر کیا جو سمندر کے بیچ میں آڑ ہے، ادھر میٹھا پانی ادھر کھارا پانی ہے، یہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ رات اور دن کا بدل بدلانا، سورج اور چاند کا آنا، یہ ہر چیز اپنے اپنے مدار پر چل رہی ہے۔ یہ سورج کے اطراف گھومنے والے سیارے، یہ سب اپنی جگہ پر چکر لگا رہے ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ اللہ الغنی الحمید، اللہ ہی مالدار ہے، بے نیاز ہے، تعریف کے قابل ہے۔ تو دنیا کی اس چند پیسوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو غرور میں عمدہ مت کر لو، فخر میں عمدہ مت کر لو۔ انسان کمزور ہے، محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ کتنا کمزور انسان میرے بھائی، کتنا کمزور ہے۔ اگر ایک رگ بھی اگر کمزور ہو جائے تو انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہارٹ بیٹ میں اگر کمزوری آ جائے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ تو انسان بڑا کمزور، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، تو ایسے میں فخر کر کے کیا کرنا؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب اللہ کے نزدیک فقیر ہو۔ تو اللہ ہی بڑا غنی ہے، اللہ ہی بڑا مالدار ہے، تعریف کے قابل ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے اس میں بتائی، اور بتایا کہ مختلف پہاڑ ہیں، وہ بھی تو دیکھو، کوئی کالا پہاڑ ہے، کوئی لال پہاڑ ہے، حمر مختلف الوان، مختلف قسم کے رنگوں کے پہاڑ ہیں۔ دنیا میں مختلف کنٹری میں مختلف پہاڑ ہیں، افریقہ میں الگ پہاڑ، ٹھیک ہے، افغانستان کے پہاڑ الگ، اور ہندوستان کے پہاڑ الگ، الگ الگ اطراف کے الگ الگ پہاڑ ہیں، وہ بھی رنگ رنگ کے پہاڑ ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ دیکھو یہ بھی تو ہم نے بنائی ہے،
تو یہ سب اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے، تم کیوں غور نہیں کرتے؟ اور قیامت کے دن جہنم میں جانے کے بعد لوگ روئیں گے، افسوس کریں گے، کہیں گے لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها، کافروں کو جہنم میں ڈال کے نہ ان پر موت آئے گی نہ عذاب میں کمی آئے گی۔ وہم یصطرخون فیہا، سب چیخیں گے، روئیں گے، چلائیں گے، ربنا اخرجنا نعمل صالحا، اللہ ہمیں نکال دے اللہ جہنم سے، ہم اچھا کام کریں گے، اللہ وعدہ کرتے ہیں، یہ کہیں گے۔ جواب دیا جائے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تمہیں زندگی میں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی نصیحت حاصل کرنے کے لیے؟ وجاکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، آگاہ کرنے والے آئے تھے، بار بار بتاتے تھے جہنم حق ہے، جنت حق ہے، آخرت آنے والی، نصیحت سن کر بھی تم نہیں سدھرے۔ فذوقوا، چکھو، فما للظالمین من نصیر، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے ظالموں کے لیے۔ تو اس آیت کی روشنی میں وہ حدیث بھی ہم رکھتے ہیں، اللہ کسی کو 60 سال کی عمر دے پھر بھی اپنے آپ کو سدھارتا نہیں، کل قیامت کے دن یہ بہانہ نہیں پیش کر سکتا اے اللہ میں غفلت میں تھا مجھے معاف کر دے۔ اللہ کہے گا 60 سال میں نے تجھے دیا، 60 سال سدھرنے کے لیے کافی تھا، اتنی عمر پا کر بھی اپنے آپ کو نہیں بدلا، تیرے پاس کوئی ہم ریکویسٹ قبول نہیں کریں گے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو دیکھا، پوچھا کیا عمر ہے؟ کہا کہ 60 سال۔ 60 سال جانتے ہو کیا مطلب ہے؟ 60 سال کا مطلب ہے کہ بہت جلد تم اللہ سے ملنے والے ہو۔ تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے خوف ہو رہا ہے، تم ایسی باتیں کر رہے ہو۔ تو کہا کہ کیا عمل کیے ہو؟ میں نے کچھ عمل نہیں کیا، ایسے غفلت میں گزار دیا، اللہ بتاؤ میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایک ہی طریقہ ہے، 60 سال کے بعد جتنی زندگی ایک دن کی 1 گھنٹے کی بھی کیوں نہ ہو، خالص اللہ کی عبادت میں گزارو، توبہ کرو، یہ چند دن کی زندگی 60 سال پر بھاری آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ تو اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ تو بہرحال بتانا مقصد یہ ہے کہ کسی کو 60 سال ملی تو یہ بہت بڑی بات ہے سدھرنے کے لیے، اس پر بھی نہیں سدھرا تو انسان اللہ کے پاس کوئی عذر قبول نہیں کی جائے گی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم سورہ یاسین دیکھیں گے۔ یاسین مکی سورت ہے، یاسین کے بارے میں کہنا چاہوں گا، پتہ نہیں لوگ اسے اتنی اہمیت دیتے ہیں، اتنی فضیلت بیان کی جاتی بیانوں میں۔ یاد رکھو یاسین کے بارے میں جتنی روایت آتی ہے سب کے سب ضعیف روایت ہے، ان آتھنٹک، اسٹرانگ پروف کوئی بھی حدیث یاسین کے تعلق سے نہیں ہے۔ اسے لوگ قرآن کا دل بول کے یاد کرتے ہیں، دکانوں میں پڑھنے سے برکت سمجھتے ہیں، دکانوں میں لگانے سے برکت سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک چیز یاد رکھو، آپ چاہے تو چیک کر لو، صحیح حدیث، آتھنٹک حدیث کوئی بھی یاسین کے تعلق سے نہیں ہے۔ اب لوگ اسے مشہور کر دیے ہیں یاسین کے تعلق سے کہ یہ پڑھنے سے یہ ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، نعوذ باللہ، نبی نے کہا بول کے دسیوں حدیث پبلک کو سناتے۔ اس کا مقصد بھی پیسہ لوٹنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یاسین بزنس بن گیا آج، یاسین کے دغرے بنائے جاتے ہیں، اور باقاعدہ قرآن پڑھے نہ پڑھے یاسین کا دغرہ دکان میں لگاتا آدمی۔ کیوں بھائی؟ حضرت وہ لگائے تو برکت آتے، کسٹمر فل آتے، پیسے بھی فل آتے، استغفر اللہ۔ تو یہ سب بزنس، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ بہت سے افسوس ہوتا ہے، حافظ بھی ہیں، بڑے بڑے جبہ پہن کے یاسین کا بزنس کرتے، چھوٹا یاسین بڑا یاسین، بڑا یاسین 1000 روپے، چھوٹا یاسین 500 روپے۔ صبح صبح دکان کے چکر لگاتے، خسائی کی دکان کو، فلاں دکان کو، جا کو بیٹھ کو 10 منٹ یاسین پڑھ کو پیمنٹ لے کے آتے۔ یہ تو ہماری بستی چھوٹا اماؤنٹ، سٹیاں میں 10,000 روپے بھی ہے بڑے بڑے یاسین کے واسطے۔ مر گئے تو بھی یاسین، پیدا ہے تو بھی یاسین، بزنس میں بھی یاسین، دعوت میں بھی یاسین، سب جگہ یاسین۔ اللہ حفاظت کرے، خبر کے پاس 3 یاسین پڑھ کے 1,500 روپے، میں نے خود سنا ہے، دیکھا بھی ہے۔ اللہ حفاظت کرنا، یہ بزنس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، پبلک کو بے خوف بنایا گیا ہے۔ ارے بھائی، یاسین کی واقعی معنی میں جو نصیحت ہے، اس میں اللہ نے عقیدت توحید کی دعوت دی ہے، شرک سے روکا ہے، کتنی اچھی اچھی باتیں، کاش کہ اسے سمجھ کر بھی پڑھتے، کچھ بھی معلوم نہیں۔
اسی لیے ماشاءاللہ یاسین بھی لوگوں کو یاد ہے. یاسین بولتے نا یاسین پڑھے بغیر میرا دن گزرتا نہیں. ٹھیک ہے پڑھو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن تمہیں وہ خاص فضیلت سمجھ کو پڑھنا ویسی کوئی روایت نہیں ہے. اب مجھے برا بھلا بولیں گے لوگ، لیکن حقیقت یاسین کے تعلق سے پوری حدیث ضعیف ہے. صحیح حدیث کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آتی. آپ چیک کرو بالکل. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین کہتے ہیں کہ نبی کا نام بھی ایک یاسین ہے. یاسین والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم، حکمت کی کتاب ہے. بے شک اے محمد آپ پیغمبروں میں سے ہیں. اللہ قسم کھا کہتا ہے انکا، بے شک اے محمد تم پیغمبروں میں سے ہیں. یہ کفار تمہیں جھٹلاتے ہیں کہ تم نبی نہیں ہو، یہ ہو فلاں ہو. اے محمد ہم گارنٹی دیتے ہیں، ہم یقین سے کہتے ہیں کہ آپ پیغمبروں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ اسٹریٹ پاتھ، سیدھے راستے پر ہیں آپ. تنزیل العزیز الرحیم، یہ کتاب بھی زبردست جو رحیم ہے اس کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. اس کتاب کے ذریعے تم ڈراؤ لوگوں کو. یہ سب چیزیں اللہ نے بتایا. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ. اور یاسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پڑھے تھے جب گھر سے نکلے ہجرت کے وقت. یاسین کی آیتیں پڑھ کے مٹی ماری تھی. جو کفار تلوار لے کر کھڑے تھے سب کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی کچھ دیر کے لیے. نبی انہی کے درمیان سے نکل گئے. اور اس کے بعد یہاں پر اس صورت میں ایک واقعہ ہے. ایک بستی ہے انطاکیہ ایک بستی ہے. اس بستی میں تین نبی آئے. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ. پیغمبر آئے پہلے نبی، پھر دوسرے 3 نبی بھی آئے. قوم والے مانے نہیں، بولے اے نبیوں تم منحوس ہو. اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ، تمہارا آنا منحوس ہے. انہوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ، یہ اللہ کی نصیحت ہے، تم اسے کیوں غور نہیں کرتے ہیں. یہ بات ہوئی تھی. گاؤں کے کنارے میں ایک آدمی دوڑ کے ہوئے آیا. وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ. اس کا نام تھا حبیب نجار. کہتے ہیں وہ آچاری کا کام کرتا تھا، کارپینٹر تھا. وہ آیا دوڑے حبیب نجار، کہنے لگا اے لوگوں تم نبیوں کی بات مانو، وہ تم سے کوئی اجرت تو نہیں مانگتے. اتبعوا من لا يسألكم أجرا. یہ اس نے کہا تھا. قوم والے آگے بڑھ کے اسے قتل کر دیا. جیسے ہی وہ قتل ہوا اس کی روح کو اللہ نے جنت میں داخل کر دیا. وہ کہتا ہے جنت میں جا کے وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ یریدون الرحمن. یہ سب اس نے دعوت دی تھی. قوم والے قتل کر دیا. قیل ادخل الجنہ، کہا گیا اس کی روح کو جنت چلا جا. یا لیت قوم، جنت جانے کے بعد وہ دیکھا جنت کے منظر. یا لیت قوم یعلمون، کاش کہ میری قوم جان لیتی. بما غفر لی ربی، میرے رب نے مجھے معاف کر دیا، میری عزت کی. یہ اللہ وہ آدمی کی فیلنگ ایسے ہی مرنے کے بعد کاش کی قوم جان لیتی. اتنی بڑی نعمت اللہ تیار کر کے رکھا ہے. تو نیک لوگوں کی نعمت کو اللہ تعالیٰ جنت کی نعمت کو خبر میں ہی بتا دیتا ہے. کھڑکی کھول دی جاتی ہے، یہی تیرا منظر ہے، یہی تیرا ٹھکانہ ہے. تو جنت کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا میں خبر میں مدفون لوگ سوتے ہیں اگر نیک ہیں تو. ہمیں تو لگتا ہے کہ جسموں کیڑے مکوڑے کھا رہے، نہیں، ان کی روح جو نا تسلی پہنچتی ہے. بہت میٹھی نیند سوتے ہیں نیک لوگ. اللہ رب العالمین ہمارے لیے بھی خبر میں جنت کی کھڑکی کھول دے. اس ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں اللہ رب العالمین ہمیں نیند عطا کرے. تو سب کو بھی سونا ہے اس جگہ میں جا کے. تو یہ آدمی وہ فیل کرنے لگا وہاں جانے کے بعد. اس کے بعد اس بستی کو ایک چیخ لگائی گئی. ان کانت الا صیحۃ واحدہ، جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ لگائی، سب کے کان پھٹ کے وہ سب مر گئے. فاذا هم خامدون یا حسرۃ علی العباد. اللہ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے ہائے بندوں پر. ان کے پاس رسول آئے، مذاق اڑائے، لیکن انجام کیا ہوا دیکھو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں پر کچھ نعمت کا ذکر کیا. یہاں پر پھر سورج کا والشمس تجری لمستقر لها، سورج بھی چکر لگاتا ہے اور اس کے اطراف کے سیارے بھی چکر لگاتے ہیں. شروع میں سائنس نے کہا کہ سورج چکر نہیں لگاتا ہے، ایک جگہ پر رکا ہوا ہے. اس کے اطراف گھومنے والے جتنے بھی یورینس، نیپٹون، پلوٹو، ارتھ، جتنے بھی جو سورج کے اطراف گھومنے والے، جو ملکی وے جسے سائنس کی زبان میں، وہ سب چکر لگاتے ہیں، سورج نہیں. لیکن قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دیا والشمس تجری لمستقر، سورج بھی چکر لگاتا ہے، اس کے اطراف جتنے سیارے سب بھی چکر لگاتے ہیں. ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی طرف سے اندازہ کیا گیا ہے جو زبردست ہے، جاننے والا ہے. سبحان اللہ، کروڑوں لاکھوں سالوں سے یہ چکر ہے، اطراف گھوم رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ رک گیا ہو، کبھی ایسا نہ کہ ریورس میں وہ گھومنے لگے.
ایک مدار کے ساتھ پورے اپنے اپنے اندازے کے ساتھ جو اللہ نے کیا وہی اندازے میں گزر رہے ہیں، اور جب ان کی روشنی، ان کی طاقت چھین لی جائے گی، سب درہم برہم ہو جائیں گے، ٹکر کھا کے پوری قیامت آ جائے گی، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو ایک مقررہ وقت تک کے لیے گھوم رہے ہیں، لیکن اس دوران میں کبھی یہ ٹکر نہیں کھاتے، اپنے اپنی جگہ پر یہ گھوم رہے ہیں، اپنے اپنے راستے میں، روٹ میں وہ لوگ سفر کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ لمستقر لہا ذالک تقدیر العزیز العلیم والقمر قدرناہ منازل، چاند کے بھی منزل مقرر کیے ہمیں۔ چاند کیسے شروع ہوتا ہے ایک دم باریک، پھر دیکھو کہ وہ ہوتے ہوتے 14ویں کا چاند کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر وہ واپس جو نا پھر دوبارہ باریک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ بھی تو نشانی اللہ تعالیٰ کی۔ اور اس کے بعد یہاں پر خبر کا ذکر کیا گیا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، سب کے سب خبروں سے نکلیں گے، تیزی سے نکلیں گے۔ اب دیکھو قالوا یا ویلنا، خبر سے نکل کر کہیں گے ہائے ہائے، من بعثنا من مرقدنا، کس نے ہمیں نیند سے بیدار کیا، ہم تو میٹھی نیند سو رہے تھے، ہمیں تو لوگ سلا کر گئے تھے خبر میں۔ اور ایسا لگے گا اتنے لاکھوں لاکھ سال تک سوئیں گے خبر میں، ایسا لگے گا کہ کچھ دیر سوئے، یعنی گویا دوپہر کو سو کے شام کو اٹھتا ہے نا، کیسا فیل، بس 3 گھنٹے 2 گھنٹے کی نیند، ویسا فیل ہوگا۔ حالانکہ اتنی آفتیں مصیبتیں دنیا میں آئی گئی، خبر میں سویا لمبی مدت تک، لیکن خبر سے اٹھے گا کأنہم یوم یرون لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاھا، ایک صبح یا شام سوئے ایسا فیل ہوگا۔ تو اٹھیں گے من بعثنا من مرقدنا ھذا ما وعد، کون اٹھائے بول کے بولیں گے، تو کہیں گے اٹھو اٹھو، دیکھو حشر کا میدان قائم ہو چکا ہے، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ان كانت الا صيحة واحدہ، ایک سور پھونکی جائے گی، فاذا هم جميع لدينا محضرون، سب کے سب ہمارے پاس حاضر کیے جائیں گے۔ خبروں سے لوگ، ایک خبر سے کتنے لاکھوں لوگ نکلیں گے، اللہ حفاظت، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ معلوم نہیں ہے، ننگے بدن، بغیر کپڑے کے ننگے بدن، بغیر چپل کے، بغیر ختنہ کے خبر سے اٹھائے جائیں گے، اللہ کے نبی نے کہا۔ تو سب کے سب دیکھو، انسان آیا ماں کے پیٹ سے بغیر کپڑے کے، وہ خبر سے بھی اٹھے گا تو بغیر کپڑے کے، سب چھین لی جائے۔ کفن کا کپڑا تو تھا میت کے اوپر، لیکن جب خبر سے اٹھے گا وہ بھی کفن کا کپڑا چھین لیا جائے گا۔ تو یہ ہونے والا ہے۔ اسی لیے حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے رسول، جب تو لوگ ایک دوسرے کے شرمگاہ کو دیکھیں گے نا، وہ کیسا، سب ننگے ہوں گے، تو نبی نے کہا عائشہ تمہیں تو اس کی فکر ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، لوگ اپنی اپنی فکر میں اتنے ڈوبے ہوں گے، لوگوں کو خیال بھی نہیں جائے گا وہ نظر پڑنے کی، اتنا دھاچک، اتنا دھڑک، یعنی دل میں دھڑکا ہوگا، میرے ساتھ کیا ہوگا، میں کیا ہوگا، میرا رزلٹ کیا ہوگا، جنت یا جہنم، ایسے فیل ہوں گے، یہ فکر ہوگی سب کو، تمہیں تو اس کی تو فکر ہے۔ تو یہ بتایا، تو بہرحال اللہ حفاظت کرے۔ تو بڑا عجیب منظر آنے والا ہے کہ میدے کے آٹے کی طرح زمین ہوگی، تانبے کی زمین، سفید زمین ہوگی، ایک دم برابر کی زمین ہوگی، سب کو کھڑا کر کے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اکیلے اکیلے بلا کر حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے حساب کو آسان کرے۔ اللہ کہہ دے اے بندہ جا میں تجھے معاف کر دیا، یہ ہمارے لیے بس سنے تو یہی ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، نام عمل دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے تو یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں، ورنہ تو بہت عجیب منظر آنے والا ہے، بہت خوفناک دن آنے والے ہیں، جو دن کے قیامت کا دن ہے، حشر کا دن ہے، جو اس میں اشارات دیا گیا۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، آج کسی پر ظلم نہیں ہے، تمہیں تو تمہارے عمل کا تو بدلہ دیا جائے گا۔ جنت والے بڑے مزے میں ہوں گے، وہ اپنی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ٹیک لگائے ہوں گے، خوشی سے ہوں گے، بہت کچھ نعمتیں ملے گی، یہ سب اللہ نے اس میں بتایا۔ اور آخر میں یہ سورہ ختم ہوتی ہے کہ وَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کیا وہ ذات جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ دوبارہ ان جیسوں کو پیدا کرے؟ کیوں نہیں اللہ پیدا کرے گا؟ یہ مشکل سمجھتے ہیں کفار کہ دوبارہ پیدا ہونا کیسے ممکن ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ بلا وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، کیوں نہیں، وہی تخلیق کرنے والا ہے، وہی جاننے والا ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ یقول لَهُ کن فیکن، ہو جا تو چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو دوبارہ پیدا کرے گا اللہ ہم سب۔
پہلی مرتبہ اسے پیدا کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، دوبارہ پیدا کرنا کہاں سے مشکل اس کے لیے؟ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون، پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں حکومت ہر چیز کی بادشاہت ہے، اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ سورہ صافات اس کے بعد تلاوت کی جائے گی۔ صافات صف کو کہتے ہیں۔ نبی نے صحابہ سے کہا کیا تم ملائکہ کی طرح صف نہیں کھڑو گے؟ صحابہ نے پوچھا ملائکہ کیسے صف باندھتے ہیں؟ نبی نے پریکٹیکل کر کے بتایا کہ ایسے جیسے ہم نماز میں کرتے ہیں نا، نبی فرماتے فرشتے بھی ویسے ہی صف باندھتے ہیں۔ کیسے ہم نماز میں کھڑنا چاہیے کہ ایک دوسرے سے مل کر کھڑنا چاہیے، ایسا نہیں کہ جہاں فین ہو وہاں بیٹھ جائے، جہاں دیوار میں ٹیک لگانا ہو وہاں آسانی سے نماز پڑھے، ایسا نہیں ہے۔ صفوں کو مکمل کرنا، افسوس یہ ہے کہ پہلی صف مکمل نہیں ہو، دوسری صف کی فکر، پہلی صف میں جگہ خالی ہے تو پہلی مکمل کریں، پھر دوسری صف، تیسری صف، چوتھی صف، ایسی ترتیب ہونی چاہیے۔ بہت سی مسجدیں ایسے ہی، اللہ حفاظت کرے، امام اس کا ذمہ دار ہے، امام بولے صفوں کو مکمل کرو، مل کر کھڑو، گیپ نہ چھوڑو، یہ سب امام کی ذمہ داری ہے۔ ورنہ تو امام کیا ہے، بس یہاں اقامت دیے، قد قامت الصلاۃ سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، بس تیار رہتے اللہ اکبر، یہ کیا جلدی ہے؟ دو لفظ بول دیتے صفوں کو درست کرو، ٹھیک ہے پلٹ کر دیکھتے ہیں تو صف درست ہے، ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن کم از کم بولتے تو رہنا چاہیے تاکہ لوگ اصلاح ہو جائے۔ ورنہ تو بہت سی مسجدوں کی حالت ایسی ہے کہ صفوں کی ترتیب نہیں ہوتی، کہاں ملے کھڑ جاتے دور دور۔ مجبوری تو الگ بات ہے، مجبوری الگ بات ہے، لیکن چپ کے جنا کونے میں کھڑ جانا۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، اللہ بات کریں، بولتا کہ بھائی وہاں کونے میں کھڑتے نہیں، بھاگنے میں آسان، نکلنے میں آسانی ہوتا، پہلی صفائی تو نکلنا مشکل ہو جاتا، اس لیے ہم نہ نکلنے میں آسانی ہوتی۔ اللہ حفاظت کرے، ایک 5 منٹ ویٹ کر کے ذکر کر دعا کر لیتے تو کیا ہی اچھا ہوتا۔ نکلنے کے بہت سے کتنے کے راستے ہیں آپ کو، انشاءاللہ ہم انتظام کریں گے۔ اللہ کے لیے پہلی صف کی پابندی کرنے کی پوری کوشش کرو۔ والصافات صفا، قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی۔ اللہ نے یہاں پر قسم کھائی فرشتوں کی، یہ فرشتوں کے مختلف کام ہیں۔ کوئی فرشتہ ایسا ہے جو روح نکالتا ہے، کوئی وحی لے کر آتا ہے، کوئی اللہ کے حکم کی پابندی کرتے ہیں، سب چیزیں ہیں۔ یہ شیاطین شروع میں باقاعدہ فرشتوں کی بات کو سننے کے لیے جاتے تھے، فرشتے باقاعدہ بات کرتے، اللہ تعالیٰ جو ایک دن کا رپورٹ ہے وہ نکال کر دیتا، فرشتے ڈسکس کرتے رہتے، یہ شیاطین جا کے سنتے فلاں کے بارے میں کیا ہونے والا ہے۔ جیسے ہی معلوم ہوتا شہاب ثاقب ستارہ ہے، انہیں پھینک کر مارتے۔ کچھ اللہ کہتا ہے کچھ شیطان تو مر جاتے ہیں، جل کے راکھ ہو جاتے ہیں، کچھ بچتے بچاتے ہوئے آ جاتے ہیں۔ یہ جادوگر و عاملوں کے پاس آ کے بتاتے ہیں کہ ایسا ہونے والا ہے، وہ عامل جادوگر 100 جھوٹ ملا کے وہ بات پیش کرتا، ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہونے والا ہے۔ یہ جادوگم دیکھنے والے جوشر جو بھی ہے، نعوذ باللہ، یہ سب ہے نا بےخوف لوگ پبلک کو بےخوف بناتے ہیں ایسے بیکار کی باتیں ذکر کرتے ہوئے۔ تو اس صورت میں ہم دیکھیں گے دوبارہ زندہ ہونا حق ہے، اس کے اللہ نے واضح کیا، آخرت حق ہے، اور نبیوں کا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا اللہ کے حکم سے، اسماعیل علیہ السلام کو، یہ اور بات ہے وہ ذبح نہیں ہوئے، اس کی جگہ اللہ نے ایک مینڈا رکھ دیا تھا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، تو قیامت تک آنے والوں کے لیے ایک نشانی رکھ دی، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کا، پھر الیاس علیہ السلام بھی ایک نبی تھے، وہ بھی اللہ کے خاص پیغمبر تھے، ان کا بھی ذکر ہے۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ تو آپ سنے ہی، ان سب نبیوں کا تذکرہ ہے کہ ان کی دعوت بھی عقیدہ توحید کی دعوت تھی۔ تو اس میں ایک اور چیز ہے کہ زقوم کا درخت جہنمیوں کی غذا ہے، کہ ان شجر الزقوم طعام النفیم، کہ طلعها کأنه رؤوس الشیاطین، اس کی شاخیں کیسے مانو شیطان کے سر کی طرح ہے۔ کڑوا درخت، کڑوا، اتنا کڑوا، اگر اس درخت کے قطرات کو پانی ملا دیا جائے دنیا کی، پورا پانی کڑوا ہو جائے گا، کھلایا جائے، کانٹے دار درخت کھانا پڑے گا، حلق میں اٹک جائے گا۔ پانی پوچھیں گے، گرم کھلتا پانی دیا جائے گا، پیئیں گے تو انتڑی کٹ کے باہر آ جائے گی، موت نہیں آئے گی، اتنی سخت تکلیفیں ہوگی جہنم میں۔ اللہ بتایا، پوچھتا ہے کیا یہ تمہارے لیے مہمان نوازی چاہیے یا جنت کی مہمان نوازی چاہیے؟ تم ہی ڈیسائیڈ کر لو، اچھے کام کرو گے جنت کی مہمان نوازی، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، بہت ہی لذیذ پانی ملے گا۔ اگر برے کام کرو گے یہ گرم کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کا پپ پلایا جائے گا۔ اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا تمہیں جنت کی مہمان نوازی چاہیے، زقوم کا درخت چاہیے؟ تم ہی ڈیسائیڈ کر لو، اللہ ہم سے پوچھتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، اللہ ہمیں جنت فردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز فرمائے، اور جنت کی نعمت سے اللہ تعالی ہم سب کو مالا مال فرمائے۔
اور اس میں ایک چیز ہے وہ کہہ کر اب میں ختم کروں گا کہ دو دوست تھے دنیا میں. ایک تو بہت جگری دوست تھے. یہاں پر نوٹ کرنا ہے کہ دوست کیا کردار ادا کر سکتا ہے. تمہارا دوست تمہیں جنت میں لے جا سکتا ہے, تمہارا دوست تمہیں جہنم میں لے جا سکتا ہے. تو ایک آدمی کہنے لگا جنت میں جانے کے بعد قال قائل منهم انی کان لی قرین, تو دوسرے سے ڈسکس کر رہا ہے دنیا کی حالت. ارے نہیں بھائی, میرا ایک دوست تھا, وہ بڑا جگری دوست تھا, قریب بہت خاص دوست تھا. وہ کہتا تھا یقول انک لمن الصدیقین, وہ مجھ سے کہتا تھا کیا تو مانتا کیا قیامت کو, اذا متنا وکنا ترابا, ہم مر جائیں گے, سڑ جائیں گے, ہڈی گل جائے گی, کیا دوبارہ زندہ ہونا یقینی کیا؟ میں نہیں مانتا, تو مانتا کیا؟ ہاں میں تو مانتا ہوں, میں آخرت کو مانتا ہوں, اللہ کو مانتا ہوں, میں اللہ کی بات کرتا ہوں. وہ کہنے لگا میرا دوست میں نہیں مانتا, سب میں جیسے بھی اس پر بھروسہ نہیں ہے, لیکن اللہ مجھے بچا لیا ایمان کی وجہ سے. اب میرا دوست جہنم میں جل رہا ہے, اللہ وہ منظر دکھائے گا. تو جنت میں کہے گا دوسرے شخص سے قال هل انتم مطلعون, ذرا جھانک کر دیکھو جہنم میں. فاطلع فرآه في سواء الجحیم, وہ اوپر سے دیکھے گا فرآه في سواء الجحیم, جہنم کے بیچوں بیچ جل رہا ہوگا. قالت اللہ ان كنت لتردین, اللہ کی قسم قریب تھا کہ میں بھی اس کے ساتھ جلتا, لیکن اللہ نے میری حفاظت کی, اللہ مجھے بچا لیا. تو اسی لیے میرے بھائیوں, کسی کو بھی دوست بنانے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا عقیدہ کیسا ہے, اس کے اخلاق کیسے ہیں, وہ کس کیریکٹر کا ہے, کس سوچ کا ہے, یہ ضروری ہے. ورنہ پیسے ہی دوستی یہ اگر ہے تو یاد رکھو بربادی بربادی ہے. عربی میں کہتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ, آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو کسی کو اگر جانچنا ہے, ان المرء لا تسل, عربی میں کہتے ہیں ان المرء لا تسل واسأل عن قرینہ, کسی شخص کے بارے میں اس سے مت پوچھو, اس کے دوست سے پوچھو. آدمی جتنا زیادہ ماں باپ سے بھی نہیں بولتا اتنا دوستوں سے بولتا ہے, ہر چیز شیئر کرتا ہے, اس کی ہر چیز کو قبول بھی کرتا ہے. تو اسی لیے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا کتنے ماشاءاللہ عقیدت مضبوط تھے, لیکن ان کی فرنٹ سرکل بدلی, ایسے بدعتی خرافیوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اللہ حفاظت کرے, وہ لوگ دین کو بیچ کر, عقیدے کو بیچ کر جہنم کے راستے میں سفر کر رہے ہیں. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا کن کے ساتھ ہے, یہ فکر کرنا کون, والدین کرنا. میں پہلے کہتا ہوں گاؤں گلی والے کون بھی فکر نہیں کریں گے, ماں باپ فکر کرنا, بولنا اس سے مت ملو, اس کا اخلاق برابر نہیں ہے, اس سے مت ملو, وہ بدعتی ہے, وہ خرافی ہے. بہت ممکن ہے کہ آپ کے بچے کے عقیدے بگاڑ دے گا. تو بہرحال یہ صحبت کا اثر بڑا گہرا ہوتا ہے. اچھے دوست کی مثال عطر فروش کی طرح ہے, اور برے دوست کی مثال اس بھٹی میں آگ جلانے والے کی طرح ہے. اور اگر نیک دوست ہے تو نبی فرماتے ہیں عطر کی مثال ہے اس کی, عطر بیچنے والے کے پاس کم از کم گفٹ میں عطر دے گا یا آپ کو لگائے گا, اس کے اثرات قبول تو ہوں گے. اگر برے دوست ہے تو وہ جو بھٹی جو یعنی جو ہتھیار وغیرہ بناتے ہیں نا, وہ بھٹی سلگانے والے, آگ کو پھونکنے والے, وہاں بیٹھیں گے تو اس کی بدبو آئے کپڑے میں, یا اس کا جو نا کالک وغیرہ آپ کے کپڑے میں لگے گا. تو اسی لیے دوست کا انتخاب صحیح کرو. دوستی کا کردار بہت ضروری ہے کہ والدین نظر رکھیں, والدین نظر رکھیں. آج ضروری ہے کہ نیک لوگوں کے ساتھ ملائیں, جوڑیں, اچھے لوگوں کے ساتھ بلا کر سیٹ کرائیں, والدین کرائیں. ان سے ملو, ان سے نہ ملو, یہ اچھے کیریکٹر کا ہے, یہ نمازی ہے تو بھی نمازی بنے گا, یہ دیندار ہے تو بھی اس سے ملو, یہ ریفر کرنا آج ڈیسائیڈ کرنا. ورنہ یہ نوجوان کچے سے معلوم نہیں ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, والدین ڈیسائیڈ کریں. آج ضروری ہے انشاءاللہ اگر اچھی صحبت مل جائے تو 50% آپ کی محنت کم ہو, یعنی تربیت میں آپ ان کے جو دوست تھی جنہوں سے ہینڈل کر لیں گے. یہ سب میں نے دیکھا ہے ماشاءاللہ کتنے صحبت میں رہ کر لوگ بدلے ہیں, سدھرے ہیں. اللہ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال ہم یہیں پر رکتے ہیں سورہ صافات تک. آگے انشاءاللہ 23 سے پارے کچھ حصہ 24 یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آگے آئے گی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو کئی باتوں پر سنی باتوں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور قرآن کو سمجھنے والا اور سننے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہ